اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتة او جہرة هل یہلک الا القوم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 47 کا درس آج شروع کرتے ہیں۔ کل اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا کہ ہم پھیر پھیر کے آیات بیان کرتے ہیں، عقلی دلائل، نقلی دلائل، آفاقی دلائل، نفسی دلائل، لیکن یہ پھر بھی اعراض کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر آپ فرما دیں ارائیتکم مجھے خبر دو ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک او جارتاً یا آمنے سامنے فہل یہلک الا القوم الظالمون تو ہلاک نہیں کی جائے گی مگر ظالم قوم۔ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اللہ کے عذاب کے سامنے پھر یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اچانک آ جائے گا اللہ کا عذاب یا پھر آمنے سامنے آ جائے گا، جیسے پہلے قوم پر جو ہے اللہ رب العزت کا عذاب آیا، قوم لوط پر، صالح صلاۃ والسلام کی قوم پر، شعیب صلاۃ والسلام کی قوم پر، کسی پر زلزلے کا عذاب آیا، کسی پر پتھر برسائے گئے، اس طرح کا عذاب بھی اللہ کا آ سکتا ہے۔ اور لکھا ہے یہاں حبشہ سے ایک آدمی اٹھے گا اور وہ بندہ آئے گا مکہ مکرمہ میں کعبہ کو گرانے کے لیے، چھوٹا سا جو ہے اس کا قد ہوگا، چہرہ اس کا پاؤں ہوگا۔ مقام بعیدہ کے اندر ان میں کچھ لوگ زمین کے اندر دسا دیے جائیں گے۔ تو پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جن کو زبردستی لایا گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جب عذاب آئے گا یہ عمومی عذاب آئے گا، اس میں نیک برا اچھا سارے لوگ رگڑے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس آزمائش سے، اس عذاب سے، وہ تم میں سے خاص لوگوں کو نہیں آئے گا۔ جو آدمی برائی کرے اسی کو پر جو ہے عذاب آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جب اللہ کا عذاب آئے گا اس میں نیک اور بد سارے رگڑے جائیں گے۔ البتہ جب قیامت والے دن اٹھیں گے پھر دونوں میں فرق ہوگا، نیک کے ساتھ اور معاملہ ہوگا، برے کے ساتھ اور معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ جو آئیں گے لوگ کعبہ کو گرانے کے لیے تو مقام بعیدہ میں جو لوگ گھسیں گے ان میں وہ بھی ہوں گے جو مجبور ہو کر آئے ہوں گے، لیکن دنیاوی عذاب کے اندر میں زمین میں دھنسنے میں سارے برابر ہوں گے۔ اس وقت پھر اللہ رب العزت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فوراً کہہ دیں گے پھونکا سور جیسے ہی پھونکیں گے قیامت جو ہے قائم ہو جائے گی۔ آگے اللہ رب العزت رسولوں کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ فرمایا مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں الا مبشرین مگر خوشخبری دیں سنانے والے کے لیے ماننے والوں کو، ومنذرین اور ڈرانے والے ہیں نہ ماننے والے۔ جو لوگ مانتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، نہ ماننے والوں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ فمن آمن، پھر جس نے ایمان لایا، وہ اصلح اور اپنے اعمال درست کر لیے، فلا خوف علیہم، آئندہ کو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، گزشتہ پر وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ جیسا جنت میں داخل ہوں گے دیکھو انسان کو دو چیزوں کا خوف ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ بھائی آئندہ پتہ نہیں میرے اوپر کیا مسائل آئیں گے، کیا مصائب آئیں گے، اس سے انسان ڈرتا ہے۔ دوسرا گزشتہ زمانے میں کوئی ایسا کام کیے ہوں تو ان سے آدمی ڈرتا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے نہ ان کو آئندہ کا خوف ہوگا۔ کیوں؟ آئندہ انسان کو کیا ہوتا ہے شاید میں بیمار ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، کیا پتہ میری معیشت تنگ ہو جائے، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ جنت میں نہ موت ہے نہ معیشت تنگ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گزشتہ کے اوپر انسان کبھی غمگین ہوتا ہے جی پیچھے سے زمانہ گزر گیا، میرا غفلت میں گزر گیا۔ تو جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ مطمئن ہوں گے کہ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں تو ہم جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو دونوں چیزیں وہاں جنت میں نہیں ہوگی، نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، وہ سب اس کے یہ فسق کیا کرتے تھے دنیا میں۔ قل، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ جس طرح مشرکین مکہ یہ کہتے تھے اے اللہ کے نبی ہم آپ کو نبی مان لیں گے، یہ پہاڑوں کو سونا بنا دیں، یہ چشمے جاری کر دیں، فلاں فلاں کام کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ اعلان کرو میرے پاس خزانہ نہیں ہے،
اللہ کے نبی سردار دو جہاں سے کی یہ حالت تھی کہ دو پتھر پیٹ پہ باندھے ہوتے تھے، صحابہ نے ایک اور اللہ کے نبی نے 2 پتھر، اور کہتے ہیں ایسا وقت بھی آیا کہ 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ ایسے حالات بھی اللہ کے نبی سردار دو جہاں سے پر آئے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک مرتبہ ایک مہمان آیا تو اللہ کے نبی سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کہا بھائی یہ مہمان ہے، اس کو کون لے جائے گا؟ اب آپ دیکھیں اگر اللہ کے نبی کے گھر میں ہوتا مال تو کیا اللہ کے نبی صحابہ کو کہتے کہ تم میں سے کوئی اس کو جو ہے مہمانی کے طور پر لے جائے؟ کبھی بھی نہیں، لیکن حالات ہی نہیں تھے۔ اس نے ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی کو کہا میں مہمان ہوں، فرمایا صحابہ تم میں سے کون جو ہے اس کو لے جائے گا ساتھ؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں صحابہ کا مہمان نہیں ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو اللہ کے نبی سردار دو جہاں نے گھر میں پیغام بھیجا، اللہ کے نبی کی 11 بیویاں، 2 باندیاں، تمام گھروں سے جو ہے یہ پیغام آیا کہ گھر میں نہ کھجور ہے نہ روٹی ہے، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو میری طرف سے کون مہمان بنا لے گا؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ بولے کہ اے اللہ کے نبی اس کو میں مہمان بناتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کے بعد خزانے تو دور کی بات، ایسے حالات آتے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ حالات کیوں آتے تھے؟ اللہ کے نبی سردار دو جہاں جو کچھ آتا تھا فوراً صدقہ کر جاتے تھے، اپنے پاس کوئی چیز چھوڑتے نہیں تھے، اس وجہ سے یہ حالات تھے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور یہ بھی سنو میں غیب کو نہیں جانتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی کو یہ آرڈر تھا کہ آپ اعلان کر کے عوام کو یہ بتائیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، غیب جاننے والی ذات ایک اللہ پاک کی ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے تھے، کہا اللہ کے نبی ہمیں قراء کی ضرورت ہے، وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم بھی قرآن سیکھیں۔ یہ جس وقت راستے میں چلے گئے تو آدھے راستے میں جا کر ان کی زبانیں تبدیل ہو گئی، یعنی کچھ سے لہجہ سخت ہو گیا۔ یہ جو قراء حضرات گئے تھے یہ سمجھ گئے کہ ان کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ ان میں ایک قاری تھے، تھوڑے لنگڑے تھے، وہ چھپ گئے، باقی جتنے تھے سب کے سب کو جو ہے شہید کر دیا تھا۔ اب اگر اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے، اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا کہ یہ شہید کریں گے، تو کیا اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں خود مرواتے تھے؟ پھر تو شہادت تو نہیں ہوگی نا، خودکشی ہوگی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اگر یہ عقیدہ رکھو گے بہت۔ پھر اگلی بات، ایک مرتبہ ایک یہودیوں نے سازش کی کہ بھائی اللہ کے نبی کی دعوت کی جائے، زہر ڈالی جائے، ہماری جان چھوٹے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودیہ عورت نے دعوت کر لی، دعوت کر کے کھانے میں زہر ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے لگے، لقمہ زبان پہ ڈالا، بطور معجزہ کے زبان بولی کہ اس لقمے کو باہر پھینکے، اس میں زہر ہے۔ اور کئی صحابہ اکرام وہاں کھانا کھا کر لقمہ اندر چلا گیا تھا، موقع پر شہید ہو گئے تھے۔ اب اگر اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے تو پھر تو معاذ اللہ ہی کہنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی خودکشی کر رہے تھے، زہر کھا رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی سردار دو جہاں جو آخر میں وفات ہوئی ہے یہ اسی زہر کے اثر سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے اس زہر کا اثر ابھی مجھے محسوس ہو رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی شہادت کی موت لکھی ہے کہ اللہ کے نبی کی موت شہادت کی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس زہر کے اثر سے اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صاحب اعلان کرو میں غیب نہیں جانتا۔ اور ہمارے پاکستان ہندوستان میں یہاں پیروں کی بلیاں، پیر تو چھوڑو، پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، اور قرآن کہتا ہے نبی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور لوگوں کو یہ بھی کہہ دو میں نہیں کہتا تمہارے لیے انی ملک، میں فرشتہ ہوں، میں نور ہوں۔ اللہ کے نبی سردار دو جہاں صرف انسان تھے۔ البتہ دیکھو انسان ہونے میں فرق ہے، انسان ضرور تھے لیکن اللہ کے نبی کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے۔ مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کے نبی بہت اونچے تھے انسان۔ اس کی مثال یوں سمجھے، دیکھو میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، میں امام ہوں، آپ مقتدی ہیں، ہم میں فرق ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ان کے پاس نبوت ہے، ہمارے پاس وہ نبوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو سب سے بڑا مرتبہ دیا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے۔ اور اللہ کے نبی سردار دو جہاں سلم کا حدیث میں آتا ہے کہ سایہ بھی تھا، اور جس کا سایہ ہو وہ نور نہیں ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے۔ پھر دیکھو بالکل آسان سی بات ہے، اللہ کے نبی کے چاچا ہیں، اللہ کے نبی کا والد ہے، والدہ ہے، پھوپھیاں ہیں، اللہ کے نبی کی خالائیں ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، یہ انسان کی ہوتی ہیں۔ آج تک آپ نے سنا ہے کسی فرشتے کی بیوی ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو اور اس کی بیٹیاں ہوں؟ یہ نہیں ہے۔
یہ انسان کی صفت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی خود کہتے تھے مجھے فرشتہ نہ سمجھو بھائی، مجھے نور نہ سمجھو، میں انسان ہوں۔ اب میرے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اتباع نہیں کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی ہے۔ وہ نبوت ہے جس کی وجہ سے ہم اور نبی میں فرق ہو جاتا ہے۔ قل کہہ دیجیے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ اندھے سے مراد کافر، دیکھنے سے مراد مومن۔ تو کیا مومن اور کافر برابر ہیں؟ یا مشرک اور موحد، کیا مشرک اور موحد برابر ہیں؟ یا کیا متبع سنت اور دوسرا جو ہے بدعت کرنے والا، کیا یہ برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔